وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اس سے پہلے ایک آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم. اے ایمان لانے والو، تمہارے اوپر قصاص قتل کے معاملے میں فرض کر دیا گیا. اب اس سے پہلے جو آیت گزری وہ ایمانیات کی، اس میں وہ تفصیلات بیان کی گئیں کہ دین کی اصل روح اور اسپرٹ کیا ہے. اور اب کچھ آیات آگے احکامات کی آیات ہیں. قرآن کریم میں احکامات کی آیات کی تعداد 500 سے کچھ زیادہ ہے، یعنی کل آیات کی 10% سے کم. یہاں کچھ آیات آگے احکامات کی آیات ہیں، اور بڑے اہم ہیں وہ احکامات کہ جو آج کے معاشرے میں اور آج کے قانون سازوں سے بیٹھ کر جن پر گفتگو کی جانی چاہیے کہ قرآن مختلف زندگی کے شعبوں میں کس طریقے سے کیا رہنمائی کرتا ہے. لوگوں کی عقلوں نے جو قوانین بنائے وہ پچھلے چند 100 سال سے یہاں تک آتے آتے بہت بڑی تعداد میں قوانین تو وہ ہیں کہ جو بتدریج قرآن سے مطابقت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، خود محسوس کر رہے ہیں قانون ساز جن چیزوں کی ضرورت ہے. لیکن بعض قوانین وہ ہیں کہ جن میں رحمت ہے اور جن میں حکمت ہے، لیکن آج کے معاشرے کے اندر جو سوچنے کا انداز ہے لوگوں کا، ابھی ان کی حکمت ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دین ایک مکمل نظام ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس مکمل نظام سے کٹ کر اگر کوئی خوبی کی بات یا دین کی بات کہی جائے یا نافذ کی جائے اور بقیہ نظام جو ہے وہ باطل ہو، تو وہ ایک بات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں مؤثر نہیں ہوتی یا لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. اپنے بقیہ قوانین اور بقیہ نظام سے کٹ کر اس کی حکمت واضح طور پر محسوس نہیں ہوتی. میں ایک مثال دوں. مثال کے طور پر میرے پاس جگہ جگہ بہت سے، خاص طور سے آج کے دور کے جدید تعلیم یافتہ طلبہ طالبات بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں بہت سے مسائل لے کر، اور میں اکثر ایسا کرتا ہوں کہ انہیں میں جو مجھ سے زیادہ جن کا حق ہے جو سمجھائیں میں ان کی طرف نہیں بھیجتا انہیں، اس لیے کہ وہ اپنے مزاجوں کے اعتبار سے، میں ان کے مزاجوں کو سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں اپنے مزاجوں کے اعتبار سے جو زیادہ اہل ہیں ان کے پاس مجھے بھیجنا چاہیے، لیکن میں اکثر نہیں بھیجتا. میں سمجھتا ہوں کہ بعض چیزیں ان کے مزاج کے اعتبار سے میں ان کو سمجھ کر زیادہ مطمئن کر سکوں گا. ایک سوال ایک جدید تعلیم یافتہ لڑکے اور لڑکیوں میں آج کل کے ماحول کے اعتبار سے بڑی کثرت سے ایک مسئلہ آتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ دین کی بہت سی چیزوں میں میری دلچسپی ہے میرے پاس آتے ہیں. کبھی ان کے والدین آتے ہیں بچوں کے کہ وہ بچی ہماری فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے، اور وہ لڑکا تو اچھا نہیں ہے.
بہت دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بہت واجبی سی کچھ نماز وماز اگر پڑھ لیتا ہو تو ٹھیک ہے، اب بتائیے یہ تو پھر جائز نہیں ہے، ہم منع کر دیں اسے؟ تو وہ تائید کے لیے آتے ہیں اکثر کہ والدین کے، انہیں تائید کسی کی مل جائے گی تو بالکل غلط ہے، تو پھر جا کے کہہ دیں کہ ہم نے دینی مسئلہ معلوم کر لیا، تمہارا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اب میں انہیں یہ بتاتا ہوں کہ لڑکی کی جہاں مرضی ہے وہاں کر دیجئے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کے بچی کی تربیت کے جہاں سے دن شروع ہوئے تھے وہاں سے سوچنے کی بات تھی، وہاں سے تو آپ غافل رہے، اسے آپ نے جگہ اس ماحول کے اندر چھوڑا، اپنے گھر پر بھی وہ چیزیں، ان چیزوں سے اس کو لطف اندوز ہونے دیا، ان چیزوں میں دل لگانے دیا جو گھر میں چاروں طرف سے پہنچ رہی ہیں، جو اس کا مزاج دین سے بالکل ہٹ کر بناتی ہیں۔ پھر آپ نے اس کو یہ آزادی بھی دی کہ اس کو مختلف موقعوں پہ مختلف لڑکوں کے ساتھ میں کچھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے، اور اب آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ دین کے میں تو شاید پسندیدہ یہ نہیں ہوگا، کہہ نہیں رہے بلکہ کہلوانا چاہ رہے ہیں کہ دین میں تو یہ پسندیدہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی پسند کا نکاح کر لے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اس کی پسند کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، یہ تو دین کے، اب اگر یہ سوٹ نہیں کر رہا یہ فیصلہ، اور اگر اس کے اندر آپ کو فٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ باقی حصہ جتنا تھا وہ آپ نے، باقی معاشرہ، باقی سارے فیصلے، باقی ساری تربیت وہ تو دین سے ہٹ کر ہوئی۔ اب اس ایک فیصلے کو آپ اس اعتبار سے چاہ رہے ہیں کہ کسی دیندار گھرانے میں دیندار لڑکے ہی کے ساتھ میں اس کا نکاح ہو۔ پہلے ہی سے تربیت صالح انداز میں ہوئی ہوتی تو اس کی اپنی خواہش ہی ہوتی کہ شریک حیات دیندار ہو، وہ ہو کہ جہاں پر باعزت زندگی ایسی گزاری جا سکے جو اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ تو اصل میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو دین تو اجازت دے رہا ہے، اور دین یہ بات کہہ رہا ہے کہ نکاح اس کی پسند کے بغیر نہیں ہوگا، لیکن پھر یہ فیصلہ جو ہے یہ ایک طریقے سے مس فٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر کہ باقی ماحول بنا رکھا ہے، باقی دوسرے اس میں، اور بہرحال خرابیاں آئیں گی، ایسا نہیں کہ خرابیاں نہیں آئیں گی، اب جدید ماحول کے اندر اسے اجازت نہیں دیجیے تو اور خرابیاں آئیں گی دوسری طرح کی، اجازت دے دیجیے تو بھی کوئی خوبیاں سامنے نہیں آئیں گی، بہت سی خرابیاں ہی آئیں گی۔ تو یہ تو ایک پورا نظام ہے، اس پورے نظام میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک فیصلہ اگر ایک غلط نظام کے اندر فٹ کیا جاتا ہے تو پورے طریقے سے فٹ نہیں ہوتا۔ مشین کا پرزہ ہے، جس مشین کا پرزہ ہے وہ باقی مشینری بھی وہی ہونی چاہیے۔ اب مشینری جو ہے وہ تو پوری وہ سونی کی ہے، اور آپ ایک سیمسنگ کا اس کے اندر پردہ فٹ کرنا چاہ رہے ہو تو مس فٹ ہو جائے گا، فٹ پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض جگہ بعض موقعوں پر بعض احکامات ایسے محسوس ہوتے ہیں دنیا والوں کو کہ یہ شاید انصاف کی بات نہیں ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، حالانکہ اصل میں وہی انصاف کی چیز ہوتی ہے، لیکن ان کا باقی نظام بگڑا ہوا ہے، اسے بھی ساتھ میں درست کرنے کی یا توجہ دلانے کی، اور بہت سے حصے اس کے ایسے ہیں کہ جن کی اصلاح کی ضرورت ہے اور اس پس منظر میں انہیں سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اسی سلسلے کا یہ حکم ہے قصاص کا۔ آج جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ زیادہ تر احکامات یا زیادہ تر قوانین تو وہ ہیں کہ جو بتدریج دنیا میں اس میں جتنی تبدیلی ہو رہی ہے وہ سب ایسے ہوتے اس طرف آ رہے ہیں جو احکامات دین نے دیے تھے یا قرآن نے دیے تھے، اس سے موافقت لگاتار ہوتی چلی جا رہی ہے، خود بخود وہ قانون بنا رہے ہیں۔ لیکن بعض قوانین ایسے ہیں کہ جو اسلام کے یا قرآن کے، اسے وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ سزائے موت کے بارے میں دنیا کا عام رجحان یہ ہے، اور انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ سب اس کی وکالت کرتی ہیں کہ سزائے موت کو منسوخ کر دیا جائے، ٹوٹل ختم کر دیا جائے، مکمل۔ اقوام متحدہ نے اس سلسلے میں کئی کانفرنسیں کی،
ابھی حال میں جنیوا میں ایک کانفرنس ہوئی، چوتھی کانفرنس اس سلسلے میں سزائے موت کی منسوخی کے، ایک بڑی تعداد نے دنیا کے ممالک کی ایک بڑی تعداد نے اسے تسلیم کیا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں کل 58 ممالک ایسے ہیں جن کے یہاں سزائے موت ابھی باقی ہے۔ 95 ممالک سزائے موت کو منسوخ کر چکے، چاہے جتنے بہیمانہ اور بے رحمانہ طریقے سے کسی نے کسی کا قتل کیا ہو، کسی ایک کا نہیں، انسانی آبادی کے ایک شخص نے بڑے حصے کا قتل کر دیا ہو، اسے سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ سزائے موت کا قانون یہ کہہ کر ختم کیا جا رہا ہے کہ یہ غیر انسانی ہے، یہ بے رحمانہ ہے۔ دنیا کے 95 ملک تو اس کو ختم کر چکے، ایبالش کر چکے سزائے موت کے قانون کو، 58 ممالک میں باقی ہے۔ 95 ملک ختم کر چکے، اور کچھ ملک ہیں 10-12 اور ہیں بچے جو وہاں انہوں نے ختم تو نہیں کیا، لیکن پچھلے 15 سال میں یعنی عملاً اسے معطل کیا ہوا ہے۔ پچھلے 15 سال میں کسی کو موت کی سزا نہیں دی گئی، تو عملاً معطل کیا گیا ہے۔ یہ جو 58 ممالک ہیں ان میں ہمارا ملک بھی ہے، ہندوستان۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے اہم کہ دنیا کی جو بڑی آبادی ہے وہ ان ممالک میں رہتی ہے جنہوں نے ابھی سزائے موت کو منسوخ نہیں کیا ہے، جیسے چین، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ایران، خود امریکہ، یورپ کا ہر ملک سزائے موت کو منسوخ کر چکا، امریکہ نے نہیں کیا ہے اور نہ ابھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ انڈونیشیا، تو دنیا کی آبادی کا ایک بڑا حصہ، زیادہ بڑا حصہ ان ممالک میں رہتا ہے جہاں سزائے موت کو ابھی ختم نہیں کیا گیا۔ موت کی سزا مختلف وجوہات سے جو دی جاتی ہے وہ بھی مطابقت رکھتی ہے قرآن کے قوانین سے، اس لیے کہ قرآن کریم نے 2 وجوہات سے سزائے موت رکھی ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی نے کسی کو قتل کیا ہو، قتل عمد، اور دوسرے اس نے زمین میں فساد پھیلایا ہو، توازن معاشرے کا بگاڑا ہو، وہ اس کا موجب بن رہا ہو کہ وہاں امن و امان وہاں کا درہم برہم ہو جائے۔ تو اب وہ دوسرے ملک کے جاسوس ہوتے ہیں، ان کو بھی وہ اسی شق میں رکھتے ہیں، اصلاً ان کے نزدیک یہی ہے کہ یہ فساد پھیلا رہے تھے، یا واقعی کوئی کسی انداز میں کوئی فسادی ہوتا ہے۔ تو سزائے موت جو دی جاتی ہے مختلف مجرموں کو، عام طور سے وہ جن جرائم کی وجہ سے دی جاتی ہے ان کو انہی دونوں عنوانات کے تحت لایا جا سکتا ہے، قتل یا زمین میں فساد، جو قرآن نے رکھے ہیں۔ بہرحال یہ دنیا کو سمجھانے کی بات ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان کی شکل یہ ہے صورتحال کہ یہاں پر اب یہ 1993 میں طے کیا گیا تھا، یہ اس سے پہلے نہیں تھا، یعنی بتدریج بات جا ادھر ہی رہی ہے کہ سزائے موت کو ختم کر دیا جائے، منسوخ کر دیا جائے۔ 1993 میں سپریم کورٹ نے یہ قانون بنایا، یہ ترمیم کی کہ سزائے موت جو دی جائے گی، الفاظ اس کے لیے استعمال کی، ریئرسٹ آف دی ریئر کیسز میں ہوگی وہ، یعنی بہت ہی شاذ ایسے معاملے کے اندر ہوگی کہ جس کی مثال بس اتفاق سے ہی کبھی مل سکتی ہو، اتنا بہیمانہ، اتنا غیر انسانی، اتنا بے رحمانہ کسی کے ہاتھ سے قتل ہوا ہو کہ جس کی مثال ڈھونڈے سے بھی نہ ملے، بڑی مشکل سے ملے، تب سزائے موت دی جائے گی، ورنہ کسی کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے جس جج کو اپنے فیصلے میں یہ لکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے موت کی سزا دی، وہ کسی نہ کسی سے کہیں نہ کہیں سے اپنے گھما پھرا کر اس کیس کے جو کیس سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں وہ گھما پھرا کے اس انداز میں اسے پیش کرتے ہیں کہ یہ کیس تو ریئرسٹ آف دی ریئر کیسز میں سے ہے، یعنی ایک ایسا کیس ہے جس کی نظیر نہیں ملتی، یہ بڑا اتفاقیہ ایسا کیس ہے کہ اس جیسی مثال لانا مشکل ہے، یہ اس لیے اس کو سزائے موت دی جا رہی ہے۔ تو یہاں اتنی ترمیم کر دی گئی ہے کہ قتل یا قتل عمد اس کیس میں نہیں ہوگی سزائے موت، بلکہ ریئرسٹ آف دی ریئر کیس میں ہوگی کہ اتنا بے رحمانہ قتل ہو کہ جس کی مثال بہت مشکل سے ڈھونڈے سے کہیں ملے، تب دی جائے گی سزائے موت، ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ تقریباً ختم کرنے ہی کے برابر ہے۔
سن 2008 میں ہندوستان میں کسی کو سزائے موت نہیں دی گئی پچھلے سال تقریباً 2300 سے کچھ زیادہ کیسوں کے اندر دنیا میں مختلف ممالک میں سزائے موت دی گئی، جس میں سب سے آگے چین ہے، پھر اور دوسرے بہت سے ممالک ہیں، ایران، پاکستان، امریکہ بھی ہے، ہندوستان میں کسی کو نہیں دی گئی۔ بہرحال یہ تو کچھ اس سے یہاں کے حالات سے متعلق کچھ اعداد و شمار تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، اور یہ اس لیے رکھے کہ دوسرے قوانین کی حد تک تو دنیا اس طرف بڑھ رہی ہے جو قرآن سے مطابقت رکھتے ہیں، خود بخود بڑھ رہی ہے، لیکن اس معاملے میں اس قانون کو، سزائے موت کے قانون کو، وہ بے رحمانہ اور غیر انسانی قانون مانتے ہیں۔ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس پر بہت شور مچاتی ہیں، اور دنیا کے بڑے ممالک کی بڑی تعداد اس موت کے قانون کو ختم کر چکی۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ کہیں پر اگر کسی کے یہاں کوئی قتل ہو جائے تو ان کے ورثاء سے پوچھیں، ان کے گھر والوں سے پوچھیں، ان کے اعزاء سے پوچھیں کہ ان کو سزائے موت دی جانی اس وقت مناسب ہے یا نہیں ہے۔ جو اطمینان سے اپنے گھروں کے اندر بیٹھے فیصلے وہ کیا کرتے ہیں، جن کے اوپر ان کی زد پڑی، جن کے کیریئر اور مستقبل اور زندگیاں تباہ ہو گئیں، اصل میں تو ان سے پوچھا جائے کہ سزائے موت کا بتائیے مستحق تھا یا نہیں تھا۔ یا بعض حالات میں بعض کیس ایسے آتے ہیں کہ ہمارے بہت بڑے بڑے مشہور لیڈر، وہ ان کے بیانات، وہ جس کے اندر سزائے موت نہیں ہے، جن جرائم کے نتیجے میں ان کے بیانات آ جاتے ہیں کہ اس کیس میں تو ان کو موت کی سزا دی جانی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی وجدان اندر سے کہتا ہے یہ کہ ایسے بھیانک جرائم ایسے بھیانک ہوا کرتے ہیں کہ بعض وہ لوگ جو ان جرائم کے مرتکب ہوں ان کو اس زمین پر سے ہٹا دینا چاہیے، ان کو رہنے کا حق نہیں رہا۔ یہ وجدان کہتا ہے اور یہ زبانوں سے نکلتا ہے، لیکن وہ لوگ یہ ساری باتیں وہ کیا کرتے ہیں اور انہی کی چل رہی ہے، اور انہی کے ذریعے قوانین بنائے جا رہے ہیں اور نافذ کیے جا رہے ہیں کہ جو بڑی سیکیورٹی اور بڑی حفاظت کے ساتھ میں اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے اپنے معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں کبھی ان کے اپنے گھروں میں ہو تب ان سے معلوم کیا جائے کہ بتائیے آپ کا دل اب کیا کہتا ہے۔ قرآن کریم نے اب یہ بات ان کو بہرحال مختلف انداز میں دلیلوں سے بتانے اور سمجھانے کی، لیکن قرآن کا قانون جو ہے وہ یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا کہ اے ایمان لانے والو، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا قصاص، قتل کے معاملے میں۔ قصاص لفظ جو ہے قاف، صاد اور صاد، یہ جو اس کا مادہ ہے، اس میں اس کے مادے کے اندر جو معنی ہیں وہ آتے ہیں پیچھا کرنے کے۔ چلیے قصہ ہے، قصص، کہ جو کچھ پہلے گزر چکا اس کا تعاقب کرنا، واقعات کا۔ تو قصاص لفظ قصص سے بنا ہے اور اس کے اصل معنی ہے تعاقب کرنا اور پیچھا کرنا۔ اور عقاصہ یا قصو، اور اس کے اسی مادے کے دوسرے الفاظ ہیں عربی میں جس کے معنی ہے کسی چیز کو اس کے انجام تک پہنچا دینا، کسی معاملے کو اس کے آخر انجام تک پہنچا دینا۔ تو قصاص میں ان دونوں معنوں کی جھلک ہے موجود جو قصاص کا قانون اسلام نے رکھا، کہ یعنی اصل اس کا جو مراد ہے اور معنی ہے اس پورے قصاص کے اندر جو چیزیں آتی ہیں کہ مجرمین کا تعاقب کیا جائے اور آخر انجام تک معاملے کو پہنچا دیا جائے، ان کا پیچھا کیا جائے، چھوڑ نہ دیا جائے۔ اور جب یہ کہا جمع کے صیغے کے ساتھ میں کہ تم سب کر کتب علیکم القصاص، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری، سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی مجرم ہے، ایسا مجرم جس سے پورے معاشرے کو خطرہ ہے یا کسی نے کسی کی جان لی ہے، تو یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کا پیچھا کیا جائے۔ یہ خالی صرف اس کے گھر والوں کا کام نہیں ہے جس کے گھر کسی کا قتل ہو گیا،
بلکہ یہ ذمہ داری پورے معاشرے کی ہے کہ اس کا تعاقب ہو، پیچھا ہو، اور اس کو اس کی آخری سزا مل جائے، انجام تک اس مسئلے کو پہنچا دیا جائے۔ تو اے ایمان لانے والوں، تمہارے اوپر قصاص فرض کیا گیا۔ انسانی جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے، فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے بنی آدم کا اکرام کیا، اس کو قابل عزت ٹھہرایا۔ اور اس کے بارے میں یہ کہا اسی آیت کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کی ہے یہ آیت، جو میں نے آیت کا ایک جز جو میں نے ابھی پڑھا، اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے بنی آدم کو اپنی بیشتر مخلوقات پر فضیلت بخشی۔ اب یہ خالی صرف ایک ضمنی طور پر ایک بات آ گئی تو میں عرض کیے دے رہا ہوں، کثیرم ممن خلقنا تفضیلا، اپنی بیشتر مخلوقات پر، کثیر تعداد، ہم نے جن کو تخلیق کیا، کثیرم ممن خلقنا، ہم نے جنہیں تخلیق کیا ان کی اکثریت پر ہم نے بنی نوع انسان کو فضیلت بخشی۔ ضمناً یہ بات میں عرض کیے دے رہا ہوں، یہاں پر اس جو آیات زیر مطالعہ تھی اس کی تشریح میں تو نہیں آ رہی کہ انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے بہت وضاحت کے ساتھ میں۔ یہ لفظ ہمارے یہاں بہت عام ہو گیا، ہندوؤں سے سن کر سروشریشٹھ یونی، یہ سروشریشٹھ یونی کے الفاظ سن کر یہ اشرف المخلوقات ہمارے یہاں آ گیا۔ یہ اشرف المخلوقات نہ قرآن سے نہ صرف یہ کہ ثابت نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے، قرآن کی محکم آیت کے خلاف ہے، کوئی استخراج نہیں کر رہا میں، یہ محکم بات ہے، واضح کہ، اور یہ کوئی کسی حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا، تو یہ خود ساختہ ہے جو چل پڑا ہمارے یہاں۔ استخراج ہے بہت سی چیزوں سے، بعض جگہوں سے، لیکن کوئی اگر محکم واضح طور پر قرآن کسی جگہ کوئی بات کہے تو کوئی استخراجی حکم اس کے سامنے ہم نہیں رکھ سکتے اور اسے نہیں مان سکتے۔ بنی نوع انسان میں وہ افراد ہو سکتے ہیں اور ہوئے کہ جو دنیا کی ساری مخلوقات سے افضل ہوں، لیکن بحیثیت مجموعی دنیا کے سارے افراد بنی نوع آدم نسل انسانی اشرف المخلوقات ہے۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اپنی مخلوقات میں سے کثیر تعداد کے اوپر، اکثریت پر فضیلت بخشی۔ اس کا مطلب بحیثیت مجموعی دوسری مخلوقات جو ہے ایسی ہو سکتی ہیں جو اس سے افضل ہوں، ایسے افراد بنی نوع انسان میں ہو سکتے ہیں کہ جو ان کے سارے افراد سے افضل ہوں، لیکن پوری نسل جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہو۔ یہ تمغہ خود یہ تمغہ بنا کر اپنے اس سینے پر لگا لیا ہے، اس کی کوئی قرآن کے خلاف ہے اور حدیث میں کوئی اصل نہیں ملتی۔ بہرحال یہ تو میں نے ضمناً کہہ دی ایک بات۔ اللہ نے بنی آدم کا اکرام کیا، انسانی جان کو اللہ نے محترم ٹھہرایا، قابل احترام ٹھہرایا، قابل اکرام ٹھہرایا۔ یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل، اور وہ حکم سب کے لیے ہے اور کثرت سے حوالہ دیا جاتا ہے، ہمارے علماء حوالہ دیتے ہیں آیا تو بنی اسرائیل کے قوانین بیان کرنے میں کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک جان کو بھی قتل کیا سوائے اس کے کہ اس کا جرم یہ ہو کہ وہ خود قاتل تھا یا وہ زمین میں فساد پھیلا رہا تھا، یہ دو جرائم ہیں بس جن کے بدلے میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ زمین میں فساد پھیلانا ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی ملاوٹیں اگر ایسی ہو کہ جو انسانی جان کو خطرے میں ڈالتی ہو یا انسانی زندگی کو اس حد تک خطرے میں ڈالتی ہو کہ زندگیوں میں چیخ پکار مچ جائے، وہ بھی زمین پر فساد پھیلانا ہے۔ زمین پر فساد پھیلانا یہ بھی ہے کہ معاشرہ کہیں اس کے اندر، معاشرے کے اندر اصلاح ہو چکی ہو اور اس کے بعد پھر اس کے اندر کچھ لوگ بگاڑ پر آمادہ ہو جائیں، وہ بھی فساد قرآن کہتا ہے اسے۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، زمین کی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ الفاظ حکیموں نے بھی مستعار لیے، حکمت قرآن کا لفظ ہے۔ یہ کہتے ہیں حکیم صاحب کیا کر رہے ہیں، حکمت کرتے ہیں،
حکمت کی پریکٹس ہوتی ہے. تو ان کے یہاں وہ جو انہوں نے حکمت لی تو یہ قرآن کی اصطلاحیں بھی لیں. خون میں فساد ہو گیا، اصلاح کی ضرورت ہے. معدے میں فساد ہو گیا، یعنی توازن بگڑ گیا، اس توازن کے بعد اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، توازن دوبارہ قائم کرنے کی. لیکن زمین پر ایک مرتبہ اصلاح ہو جائے، مکمل ہو جائے، تو قرآن کہتا ہے اب اجازت فساد پھیلانے کی نہیں دی جائے گی، اور فسادیوں کی سزا قتل ہے. تو فساد کا مطلب خالی یہی نہیں ہے کہ کوئی فرقہ وارانہ تعصب پھیلا رہا اسے فساد کہتے ہیں. اگر معاشرے کی اصلاح ہو چکی ہے اور اس کے بعد کوئی غلط عقائد اس طریقے سے پھیلا رہا ہے کہ وہ شر پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو اس فساد کو روکا جائے گا اور سزا اس کو قتل تک کی دی جا سکتی ہے. تو زمین میں فساد پھیلایا ہو، اگر ملاوٹیں اس طرح کی ہیں کہ نقلی دوائیں بیچنے لگے لوگ، اب یہاں تو خالی دواؤں کے اندر ملاوٹ کی اور نقلی دوائیں بیچنے لگے، لیکن لوگوں کی جانیں جو علم میں نہیں آئی، کن کن لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ گئیں اور بہت سی جانیں چلی گئیں، اس کے لیے سزائے موت ہونی چاہیے. اگر ملاوٹیں اس طرح کی ہیں کہ زندگیاں مستقل پرماننٹ لیول کے اوپر، یعنی مستقل اس سے ڈیمیج ہوتی چلی جا رہی ہے صحت بڑی تعداد کی، تو وہ بھی فساد ہے اور سزائے موت ہونی چاہیے. تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ دو جرائم ہیں، کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہو یا زمین میں فساد پھیلایا ہو. اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کسی ایک بھی انسانی جان کو اسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے کہ انہیں قتل کیا جائے. ساری انسانیت کا قتل ہو جائے گا اگر ایک انسان کو بھی قتل کیا جائے گا. اگر ایک انسان کو زندگی بخشی تو ایسا ہے جیسے تمام انسانیت کو جلا بخشی اور زندگی بخشی. اسی لیے قصاص جو ہے اس کا قانون مقرر کیا کہ مجرموں کا تعاقب کیا جائے. یہ معاشرے کی، سوسائٹی کی، اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیں. اب یہاں پر قصاص کا مطلب خالی یہی قتل کے معاملے میں قصاص کا مطلب یہ لازمی طور پر نہیں ہے کہ کسی کو قتل ہی کر دیا جائے. قتل کے مجرم کو اس سے کم کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. موٹے موٹے سے دو طرح کے قوانین ہیں، دو طرح کے کیس ہوتے ہیں قتل کے، دو قسمیں ہیں، ایک قتل عمد اور ایک قتل خطا. پھر ان کی اور بہت سی آگے قسمیں ہیں. ہمارے ہاں انڈین پینل کوڈ میں یعنی دستور ہند کے اندر ہومیسائیڈ تو کہتے ہیں جس کی کوئی ایسی وائلنس، ایسا تشدد جس کے ذریعے کسی کی جان تک چلی جائے. تو اس کے سلسلے میں یہاں پر دفعہ 304 اور 302 سے لے کے 303 اور 304 تک کے اندر بہت سے قوانین ہیں کہ جس میں ہومیسائیڈ تو ہے، قتل تو ہو گیا، کسی نے ایسا جرم کیا کہ جس سے کسی کی جان جا سکتی تھی اور چاہے چلی بھی گئی، لیکن اصل میں قتل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا. چاہے چلی گئی ہو، چاہے پہلے سے امکان ہو کہ جان چلی جائے گی، لیکن قتل کرنے کی نیت نہیں تھی اور پھر قتل ہو گیا. اب یہ بڑی اس کی باریکیوں کے اور بہت سی ڈیٹیلز ہیں اور تفصیلات ہیں. وہ جو معروف طریقہ ہو اس دور کا، اس دور سے وہ تفصیلات طے کی جا سکتی ہیں. موٹی موٹی سی دو قسمیں دی ہیں قرآن نے، قتل خطا اور قتل عمد. یہاں پر ان آیات سے اکثر یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف اداء الیہ باحسان، کہ اگر لیکن تمہارے اوپر قصاص لینا تو ضروری ہے، اور قصاص کا مطلب سمجھتے ہیں کہ قتل کر دینا. قصاص کا مطلب قتل کر دینا نہیں ہے، قصاص کر دینا ضروری ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اور اگر کوئی بھائی اگر معاف کرنے کو تیار ہو، یعنی اس کا وارث مقتول کا، تو پھر اس کے بعد معروف طریقے سے دیت ادا کر دی جائے، خوبہا ادا کر دیا جائے. یہاں پر یہ غلط فہمی اکثر ہوئی ہے ان آیات کی تلاوت میں کہ اگر کسی نے کسی کا جان بوجھ کر قتل کر دیا، اس کے بعد بھی اگر کوئی وارث یہ کہے کہ ان کا وارث میت کا یا قریبی عزیزہ اور رشتہ دار، اور وہ یہ کہیں کہ ہم دیت لینے پر راضی ہیں، کمپنسیشن لینے پر راضی ہیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ غلط فہمی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اسے تسلیم کر لیا جائے. ذالک تخفیف من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف کی گئی ہے کہ اگر گھر والے یہ کہتے ہیں یا ورثہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی جان نہیں لینا چاہتے اور اس کے بدلے خوبہا دے دیا جائے تو خوبہا قبول کر لیا جائے.
یہ آیت کا مطلب نہیں، قصاص کا مطلب ہی یہ نہیں ہے کہ قتل لازمن کر دیا جائے یا خوبہ دے دیا جائے۔ قصاص کا مطلب تو تعاقب کرنا اور پیچھا کرنا اور آخری انجام جو ضروری ہو وہاں تک پہنچا دینا۔ قرآن کریم نے ان دونوں چیزوں کے، جیسے میں نے کہا کہ تفصیل رکھی ہے، دونوں کو، قتل خطا اور قتل عمد، اور ان دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے سورہ نساء میں۔ سورہ نساء میں آیت نمبر ہے 93، جہاں پر اس کو الگ الگ بیان کیا۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کوئی کسی ایمان لانے والے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے سوائے اس کے کہ اس سے خطا ہو گئی ہو، جان بوجھ کر نہ کیا ہو، اس نے قتل کا ارادہ نہیں تھا اور قتل ہو گیا۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، ہاں اگر کسی کا قتل ہو جائے اور کسی نے کسی مومن کو خطا سے، غلطی سے قتل کر دیا، تو پھر ایک غلام کو وہ آزاد کرے اور اس کے گھر والوں کو خوبہ دے، دیت دے۔ اب یہ خطا، یہ قتل خطا کی بات چل رہی ہے، اس کی اور تفصیلات ہیں کہ وہ اگر کسی دشمن قوم کے اندر کا رہنے والا ہو تب کیا کیا جائے، اگر کسی ایسی قوم کا فرد ہو اور اس سے معاہدہ ہو تب کیا کیا جائے، لیکن یہ قتل خطا کی تفصیلات چل رہی ہیں کہ اس میں خوبہ اور دیت کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، لیکن اگر کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل عمد کیا، متعمدن جان بوجھ کر قتل کر دیا، تو اس کی سزا جہنم ہے۔ یعنی اس کے لیے دیت والی بات نہیں آئی کہ اس کے گھر والے بھی اگر خوبہ لینے پر راضی ہو تو خوبہ دے دیا جائے، تو یہ بات واضح کر دی قرآن نے۔ دیکھیے جتنے حدود قرآن نے مقرر کی ہیں، حدود کا مطلب وہ قوانین جو قرآن نے مقرر کیے ہیں کہ جس کے اندر سزا بھی قرآن نے مقرر کر دی ہے کہ یہ سزا دے دی جائے، اگر چوری کی ہے تو فلاں سزا دے دی جائے، تو جتنے حدود قرآن نے مقرر کی ہیں وہ حد اگر مجرم پکڑا جاتا ہے اور اس دنیا میں وہ حد اس کے اوپر جاری کر دی جائے تو پھر آخرت میں سزا نہیں ملے گی۔ یہ بات بہت وضاحت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے۔ ایک شخص کو سنسار کیا گیا، اس کے بعد پھر صحابہ نے، بعض صحابہ کی زبان سے اس کے لیے کچھ کمزور الفاظ نکلے تو بڑی ناراضگی چہرے پر ظاہر ہوئی، اور فرمایا کہ اس نے اتنی بڑی توبہ کی ہے، اس نے بہت بڑی توبہ کی ہے، اس کے لیے غلط الفاظ مت استعمال کرنا، کہ اس کے اندر پوری دنیا کے اندر مل کر توبہ کرنے والے اگر اکٹھا کر لی جائیں تو ان سے بڑی توبہ یہ شخص کر چکا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی مجرم ایسا جرم کرتا ہے جس کی سزا قرآن نے دی ہوئی ہے، جسے حد کہتے ہیں، اس کے اوپر حد جاری ہو جائے، تو حد جاری ہو جانے کے بعد پھر آخرت میں اس کے لیے سزا نہیں ہے، وہ سزا اپنی یہاں پا چکا، اس جرم سے وہ پاک ہو چکا۔ اب جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی نے اگر کسی ایمان لانے والے کو عمدن قتل کر دیا تو اس کی سزا تو جہنم ہے جہاں اس کو رہنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اس کی سزا جہنم ہے، کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ اس کے لیے، اس سے اگر یہاں پر دیت قبول کر لی جائے، اس دنیا کے اندر خوبہ اسے لے لیا جائے، تو پھر جہنم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسلامی قانون کے مطابق۔ تو یہاں دو باتیں قرآن نے خاص طور سے رکھی، یہ آیت نمبر 93 ہے سورہ نساء کی، کہ جہاں قتل خطا بتایا، اس میں بتایا قرآن نے کہ اگر اس کے رشتہ دار اور اس کے اہل، اس کے گھر والے اگر دیت جو لینے پر، جو اس وقت کا مسلمہ قانون ہو، اس کے مطابق اگر خوبہ لینے پر راضی ہو تو وہ خوبہ جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ قتل عمد کے معاملے میں نہیں ہے، اس بات کی کردی وضاحت کہ یہ ایسا جرم ہے جس کی معافی نہیں ہے، جان بوجھ کر اگر کسی کو قتل کیا ہے تو یہ سمجھنا کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد پھر قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر گھر والے خوبہ لینے پر راضی ہو جائیں تو اسے معاف کر دیا جائے اور اس کو سزائے موت نہیں دی جائے، یہ غلط ہے۔
یہ یہاں اس سے غلط نتیجہ اس سے نکالا جاتا ہے اور قرآن کی دوسرے مقام سے اس کی تشریح نہیں لی جاتی. اور دیکھیے کتنی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی اگر اس قانون کو مانا جائے گا. آج کل تو بڑی سازشیں ہوتی ہیں, گھر والوں ہی نے کسی کو قتل کرا دیا. اب تو کرائے کے قتل ہوا کرتے ہیں, پہلے لوگ خود جا کے قتل کر دیتے تھے, غصہ آتا تھا. اب دوسروں کو انگیج کرتے ہیں قتل کرنے کے لیے, سپاری دیا کرتے ہیں. گھر والوں ہی نے مل کر قتل کرا دیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ تمہاری دیت پر خوبہ پر ہم راضی ہو جائیں گے, اور سامنے سے دے دینا, وہ لیں گے بھی نہیں, سزائے موت تمہیں نہیں ہوگی, تم قتل کر دو. تو اگر قانون کسی جگہ یہ ہو کہ گھر والے اس بات کے اوپر راضی ہو جائیں, بھائی نے قتل کروا دیا بھائی کا, اب بات کو بھائی کہتا ہے ہم خوبہ لینے پہ راضی ہیں, اس کو پھانسی مت دیجیے, اور اسے پھانسی نہیں دی جائے, اور پہلے سے وہ طے کر لے کہ تمہیں ہم پھانسی نہیں ہونے دیں گے. اس سے تو معاشرے کے اندر بڑی خرابیاں جڑ پکڑ جائیں گی, بڑی سازشیں پیدا ہو جائیں گی. اور اللہ کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جس پر اگر عمل کیا جائے تو وہ سازشوں کو جنم دے اور اس کے اندر الٹی خرابیاں پیدا ہو جائیں. یہ سمجھنے میں مطلب غلط سمجھا گیا, اور قرآن کریم نے دوسرے مقام پر اس کی تشریح کی ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر خوبہ کوئی لینے پر راضی ہو تو دے دے, تو وہ دوسری جگہ اس کی تشریح کہ وہ قتل خطا کے معاملے میں ہے, کہ جہاں قتل ہو گیا لیکن قتل کرنے کی نیت نہیں تھی, قتل عمد کے معاملے میں نہیں ہے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. اور یہ بھی فرمایا کہ کسی کے بدلے اگر آزاد ہے تو اسی آزاد کو قتل سے قصاص لیا جائے, اگر وہ غلام ہے تو اسی غلام سے قصاص لیا جائے, اگر عورت ہے تو اسی عورت سے. اور پھر اگر خطا سے قتل ہوا ہے, یہ الفاظ یہاں نہیں آئے لیکن اس کی تشریح دوسرے مقام پر ہے, اور اس میں پھر کوئی اگر معاف کچھ کرتا ہے تو معروف طریقے سے اس کا خوبہ جو ہے وہ ادا کر دیا جائے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. اور یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے اور تخفیف ہے. فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم. اور اس قانون کے اوپر کسی طرح کی کوئی کمی یا زیادتی نہ کرے, کمی یا زیادتی کرے گا اس قانون کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی, تو پھر تمہارے رب کی طرف سے عذاب علیم ہے. عذاب علیم اور عذاب عظیم, یہ دو الفاظ قرآن شریف میں کثرت سے آئے ہیں. عذاب عظیم تو جہاں پر بھی قرآن میں آیا ہے وہ آخرت کے عذاب کے لیے, جہنم کے عذاب کے لیے, لیکن عذاب علیم جہاں جہاں قرآن کریم کے اندر آیا ہے اس کے اندر دنیا کا عذاب بھی شامل ہے. درد کا عذاب, کسک کا عذاب, زندگی جہنم, اسی دنیا میں رہتے ہوئے زندگی کا پھوڑا بن جانا, زندگی میں دکھوں کا پریشانیوں کا گھل جانا, اور آخرت میں تو عذاب علیم ہوگا, وہ اپنی جگہ پر دردناک عذاب. تو زندگی درد بن جائے, عذاب علیم. قرآن میں اس عذاب کا جہاں جہاں تذکرہ ہے اس کا مطلب یہ کہ یہاں دنیا کے اندر بھی تمہارا چین اور سکون غارت ہو جائے گا. تو اگر اس قانون کی تم نے خلاف ورزی کی, اس قصاص کے قانون کی, تو دنیا میں بھی امن و چین تمہارا غارت ہو جائے گا, اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہو گئی اگر اس قانون کی پابندی نہیں کی. اگلی آیت, کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. تمہارے اوپر یہ بھی فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی موت کے قریب پہنچے, اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ, تو اگر وہ کچھ خیر چھوڑ رہا ہو, خیر قرآن کریم کے اندر اس حصے کو کہتے ہیں, جگہ جگہ یہ استعمال ہوا ہے, جو انسان کے پاس مال ہو جس کو وہ اپنے کام کے اندر لاتا ہو, کہ اگر اس نے کچھ چھوڑا ہے ایسا مال, ایسی پراپرٹی یا ایسی ملکیت کہ جس کو وہ اپنے جو دو لوگوں کے کام آ سکتی ہے, تو اس تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا گیا کہ اس کے سلسلے میں وصیت ضرور کی جائے. وہ وصیت ہو للوالدین, والدین کے لیے اور اقربین کے لیے, بالمعروف, معروف طریقے سے, حقا علی المتقین, حقا علی المتقین, تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے یہ لازمی ہے, یہ ذمہ داری ان کے اوپر عائد کر دی گئی کہ وہ وصیت ضرور کریں. اب یہاں پھر اس آیت کے سلسلے میں یہ ان آیات میں سے ایک ہے کہ جن کو بہت سے مفسرین جن کو منسوخ مانتے ہیں, اور بہت سی قرآن شریف کے اندر بعض آیات اور بھی ہیں کچھ مقام کے اوپر کہ جنہیں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ منسوخ ہو گئیں. منسوخ کا مطلب ہے, میں الفاظ کو میں بدل کر کہہ رہا ہوں, منسوخ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تلاوت باقی ہے, قرآن سے اس کا کوئی حرف نکال نہیں سکتے آپ, پڑھیں گے لازمی, تلاوت ضرور کریں گے, لیکن خبردار عمل مت کریے گا. منسوخ کا مطلب یہ ہے.
اس پر بعض باتیں واقعی غور طلب ہیں. یعنی یہ ایک بنیادی بحث ہے جو بہت ضروری ہے یہ آیت اور اس کے آگے جو آیات آ رہی ہیں ان پر غور کرنے کے لیے. قرآن شریف کے اندر بہت سی آیات کو بہت اچھے علم والوں نے ہمارے بتایا کہ وہ منسوخ ہیں، اور وہ آیات مقرر نہیں ہیں اور طے نہیں ہیں. علماء کا ان پر اتفاق نہیں ہے کہ یہ اتنی آیتیں ہیں جو منسوخ ہیں. 500 سے لے کے 5 تک کی تعداد ہے اس کی. پرانے بعض علماء کے نزدیک 500 آیات قرآن کریم کی منسوخ ہیں، اور قریب کے دور کے ماضی قریب کے علماء نے ان کی تعداد گھٹا کر 5 تک کی. بڑی اہم بات یہ ہے کہ پہلی ایک بات غور طلب یہ ہے کہ 500 سے 5 کیسے ہو گئی تعداد. لازمی بات ہے کہ 5 اس لیے ہو گئی کہ وہ 500 آیات جب منسوخ کی گئی تھی یا جنہوں نے ان کو منسوخ مانا انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، قرآن کی کچھ دوسری آیتوں سے ٹکرا رہی ہیں. اب جو بات کو حکم آ گیا اس سے پہلا حکم منسوخ ہو گیا. لیکن بعد کے علماء نے مفسرین نے غور کیا تو انہوں نے پایا کہ نہیں، ٹکرا نہیں رہی ہیں، وہ بھی قابل عمل ہے اور یہ بعد والی بھی قابل عمل ہے، اس لیے اس کو منسوخی کی فہرست سے نکال دیا. اب وہ فہرست نکلتے نکلتے گھٹ کر 5 تک آ گئی وہ لوگ جو منسوخی کو مانتے ہیں. سب سے اہم بات تو یہ کہ کیا قرآن اس کا ذکر کرتا ہے اپنی کسی آیت کی منسوخی کا؟ قرآن میں یہ لفظ 2 جگہ آیا، میں بھی اس کا تذکرہ کروں گا، لفظ منسوخی کا. اور دوسری اہم بات یہ کہ اس کا اختیار کس کو ہے کلام اللہ میں سے کچھ آیتوں کو منسوخ قرار دینے کا؟ کیا شارع علیہ السلام کو ہی ہے یا بعد کے لوگوں کے غور و فکر پر اسے چھوڑ دیا گیا کہ وہ طے کریں کہ منسوخ ہے یا نہیں ہے؟ کیا حدیث رسول کوئی ہمیں کیا ملتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک بھی حدیث ملتی ہے کہ میری فلاں حدیث سے قرآن کی فلاں آیت منسوخ ہو گئی، یا قرآن کریم کی فلاں آیت سے فلاں دوسری آیت منسوخ ہو گئی؟ یعنی اس کا اختیار کسے ہوگا؟ اور تعداد مقرر کیوں نہیں؟ اگر منسوخی ہوتی تو واضح ہوتی. ہم کہتے ہیں تواتر سے چلی آ رہی ہے ایک بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں پر کسی حدیث میں ہم تک نہیں پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن اگر تواتر سے چلی آ رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں انہی کا عمل ہے. تو یہ بات تو اگر طے کریں گے تو صاحب قرآن کریں گے کہ فلاں فلاں آیتیں منسوخ، اب عمل مت کرنا. قرآن کریم کی آخری آیت اپنے نزول کے ساتھ جب قرآن مکمل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے، انہی پر نازل ہوئی. وہی یہ فیصلہ فرما جاتا ہے کہ فلاں فلاں آیتوں پر عمل مت کرنا، صرف تلاوت کرنا. بات کو کیسے کچھ لوگ طے کر لیں گے اس بات کو کہ اتنی آیتوں کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا؟ میں ایک بڑی بنیادی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ یہاں پر بڑی تعداد میں اہل علم موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ بہت اس پر بالکل کھلے دل سے اس بات کے اوپر غور کریں. ہم بے پناہ ہم ان کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، ان کا پوری امت پر احسان ہے، ان بزرگوں کا، ان بڑوں کا، ان علماء کا. ان کی ذرا سی بھی تحقیر مقصود نہیں ہے، جن سے ہمیں دین ملا، جن سے ہمیں دین کا فہم ملا، جن سے ہمیں دین کے مسائل ملے. لیکن اس کے باوجود اس کی گنجائش رہے گی، ہے اور رہے گی کہ بعض باتوں پر غور کر کے ہم ان کے اندر ترمیم کر لیں اور اصلاح کر لیں، بشرطے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے براہ راست ہم تک بات پہنچی ہو. تب ہمارے لیے یہ بات ہمیشہ کے لیے فائنل ہو جائے گی، یا قرآن کریم نے ہم سے کہا ہو تب فائنل ہو جائے گی. لیکن اگر غور و فکر کیا ہے ان علماء نے جن کا نام آتے ہی ہمارے سر احترام کے ساتھ میں سرخم ہوتے ہیں، تو یہ اس کے بعد بھی اس کا امکان موجود ہے کہ بعض معاملات میں ہم ان کے کسی فیصلے پر نظر ثانی کریں. اس میں سے اہم ترین یہ ہے ایسا جس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، ناسخ اور منسوخ کا معاملہ. قرآن کریم کا ایک شوشہ بھی منسوخ نہیں ہوا. اللہ کا کلام ہے جس کی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کی حفاظت فرمائی ہے اور ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو اب یہ کیا بات ہوئی کہ الفاظ موجود ہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے؟ منسوخی کا مطلب ہرگز عمل مت کر لینا، اس آیت پر عمل مت کرنا، تلاوت ضرور کرنا. ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے قرآن کریم میں سے نکال دی ہوتی کہ آئی تھی وقتی طور پر اور اب تمہارے لیے یہ حکم نہیں ہے، تلاوت باقی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا کہ اس پر عمل مت کرنا. بعد میں ہم غور و فکر کر کے یہ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ عمل نہیں کریں گے. ایک بنیادی بات اس سلسلے میں شاید اس طرف ان کی نظر نہیں گئی ہمارے بعض بزرگوں کی. منسوخی کیوں کرنی پڑی؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی 2 آیتیں ٹکراتی ہوئی محسوس ہوئیں.
تبھی تو یہ کہا گیا کہ اس آیت سے پچھلی آیت منسوخ ہو گئی، پہلے یہ حکم آیا تھا پھر یہ حکم آ گیا تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا. یعنی وہ دو آیتیں ایک دوسرے سے اپنے معنوں میں ٹکرا رہی ہیں. اگر نہیں ٹکراتی تو منسوخی کی ضرورت نہیں تھی. اب قرآن یہ کہتا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. قرآن کہتا ہے کہ اس قرآن کے اللہ کے کلام ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں تمہیں بڑے کنٹراڈکشنز ملتے، بڑے تضاد ملتے، آپس میں ٹکراتی ہوئی آیات ملتی. تو اس کے اللہ کا کلام ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس کی کوئی دو آیتیں آپس میں ٹکرائیں گی نہیں، اس میں تمہیں تضاد نہیں ملے گا. یہ قرآن نے اس کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل کے طور پر اس آیت کو پیش کیا ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تمہیں اس میں بہت کنٹراڈکشن، تضاد ملتے اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، غیر اللہ کا کلام ہوتا. لیکن یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کی کبھی دو آیت قیامت تک تمہیں ایسی نہیں ملیں گی جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوں. منسوخ تو تبھی کرنا پڑتا ہے جب ٹکراتی ہوئی محسوس ہونی تھی. اس کا مطلب ہم قرآن میں تضادات مانتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. یہ شاید نظر سے چوک گئی ان بزرگوں کے جنہوں نے منسوخی کو سمجھا تھا یا منسوخی کی بات کہی تھی کہ قرآن کی کم از کم 5 آیتیں، جنہوں نے آخری بزرگ جنہوں نے کہا کہ نہیں صرف 5 آیتیں منسوخ رہ گئی ہیں، تو کم از کم 5 آیتیں تو قرآن کی ایسی ہیں جو 5 کسی دوسرے مقام سے ٹکرا رہی ہیں، تضاد ہے ان کے اندر. اگر تضاد نہیں ہوتا تو منسوخی کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بیک وقت دونوں حکموں پر ہم عمل نہیں کر سکتے تب ایک کو منسوخ کیا جاتا ہے، اور بیک وقت دونوں حکموں پر عمل کر سکتے ہو تو منسوخی کی ضرورت نہیں ہے. 500 سے آیات کی تعداد، منسوخ آیات کی تعداد 5 رہ گئی. اسی لیے رہ گئی کہ 495 پر غور و فکر کر کے یہ پایا گیا کہ تضاد نہیں ہے. پہلے لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا لیکن اصل میں تضاد نہیں ہے. اس آیت پہ بھی عمل ہو سکتا ہے، اس پر بھی عمل ہو سکتا ہے. ان کو منسوخی کی فہرست سے نکال دیا گیا. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ، یہ نام ہی نہیں آنا چاہیے تھا، یہ سلسلہ شروع ہی نہیں ہونا چاہیے تھا منسوخی کا. اور جیسے 495 سمجھ میں آ گئی، ایسے ممکن ہے کہ 5 بھی سمجھ میں آ جائیں کہ اس پر اس شکل میں عمل کیا جا سکتا ہے، منسوخ نہیں ہوں گی. میں پہلے قرآن کی وہ آیات رکھنا چاہتا ہوں. قرآن میں صرف 2 مقام پر نسخ کا لفظ آیا ہے منسوخ کا، اور وہ آیات کیا ہیں؟ ایک تو سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو ہم منسوخ کر دیں، ما ننسخ من آیت او ننسها، یا ہم اسے بھلا دیں جب تک کہ ناتی بخیر منہا او مثلها، اس سے بہتر نہ لے آئیں یا اس کے مثل نہ لے آئیں. آیا ایک جگہ لفظ منسوخی کا جو میں نے ایک یہ تلاوت کی کہ ہم کچھ آیتوں کو منسوخ کر دیتے ہیں، کچھ کو بھلا دیتے ہیں، لیکن انہی کو منسوخ کرتے ہیں یا بھلاتے ہیں جن سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کے مثل لے آتے ہیں، دوسری اس جیسی. اگر اس کے مثل اس جیسی دوسری لانی ہے تو پہلی کو کیوں بھلایا؟ اگر اس کے مثل اس جیسی ہی لانی ہے تو پہلی کو بھلانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں قرآن کی آیات کے خلاف کچھ نہیں عرض کر رہا ہوں، میں اس کی تشریح عرض کروں گا، لیکن یہاں غور کرنے کی باتیں ہیں. اللہ ہی کا کلام تھا، اللہ نے نازل کیا تھا، اسے کیوں منسوخ کیا کہ اس سے بہتر لائے؟ ایک ہی سال پہلے ایک آیت نازل ہوئی تھی، اگلے ہی سال دوسری نازل ہوئی، پہلی اس سے کم بہتر تھی، دوسری سے زیادہ بہتر ہو گئی، پہلے ہی بہتر آیت نازل ہو جاتی. یہ پچھلی شریعتوں کے لیے ہے، اس قرآن کے لیے نہیں. میں ثبوت رکھوں گا اس کے، میں خالی یہ دعویٰ نہیں. پچھلی شریعتوں کے اندر پہلے جو اللہ کے کلام آئے وہ بھی اللہ کی آیات تھی، جو توریت میں نازل ہوئی، جو زبور میں نازل ہوئی، جو انجیل میں، اور جو دوسری اللہ کی طرف سے کتب نازل ہوئی ان میں جو اللہ کا کلام نازل ہوا وہ بھی اللہ کی آیات تھی. اللہ کی ان آیات میں سے وہ حصہ جو دین کے عقائد سے متعلق تھا، توحید، رسالت، آخرت، وہ کبھی منسوخ نہیں ہوا. ان الدین عند اللہ الاسلام، ہر نبی کا دین اسلام تھا، وہی اسلام نبی آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، اس میں سے کچھ منسوخ نہیں ہوا. لیکن ان کی ایک چھوٹا سا حصہ دین کا جسے شریعت کہتے ہیں وہ منسوخ ہوا. شریعت موسوی منسوخ ہو گئی شریعت محمدی سے. کہا جاتا ہے کہ 3 وقت کی نمازیں تھیں شریعت موسوی میں، اس سے پچھلی شریعتوں تک نمازیں 3 وقت کی تھیں. اب 5 وقت کی نمازیں ہو گئی. 3 وقت اگر تھیں تو 3 وقت کی نمازوں کا حکم منسوخ ہو گیا.
یہ یہ کہا جاتا ہے، وہ بعض شواہد ہیں اس کے، کہ روزے 40 رکھے جاتے تھے، اور قرآن شریف ہی سے اس کی شہادت ملتی ہے کہ روزے ایسے رکھے جاتے تھے کہ بس 24 گھنٹے میں ایک بہت تھوڑا سا وقفہ ملتا تھا، ذرا سی دیر کے لیے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھا پی سکتے تھے، اس کے بعد وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا۔ وہ روزہ منسوخ ہو گیا، اب تعداد 30 رہ گئی، اور صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا روزہ رہ گیا، اس درمیان میں کھا پی سکتے ہیں افطار کرنے کے بعد۔ تو پچھلا حکم منسوخ ہو گیا، اگلا جاری۔ یہ تھا اعمال اور شریعت سے متعلق بعض حصوں میں۔ عقیدہ توحید کے اندر کچھ منسوخ نہیں ہوا، عقیدہ رسالت میں کچھ منسوخ نہیں ہوا، عقیدہ آخرت میں کچھ بھی منسوخ نہیں ہوا، وہ دین کی بنیادیں وہی رہیں۔ تو منسوخ ہوئی وہ اللہ کی آیات، وہ منسوخ ہوئی جو صرف پچھلی شریعتوں سے متعلق تھی۔ شریعت محمدی میں سے کچھ منسوخ نہیں ہوا، اللہ نے اپنی کچھ آیات منسوخ کی وہ جو شریعت سے متعلق تھی، اور کچھ آیات بھلا دی کا مطلب لوگوں نے بھلا دیا، اسے اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق جب لوگوں نے ایسی حرکتیں کی کہ اللہ کا کلام محفوظ نہیں رکھا تو وہ بھول میں آ گئی چیزیں، تو اس کو ریفر کیا جاتا ہے، اس کو منسوب کیا جاتا ہے اللہ سے۔ یہ انداز بیان قرآن شریف میں جگہ جگہ ہے۔ یہ فرمایا کہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، تو اللہ نہیں بھٹکاتا کسی کو، اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس کے اعمال ایسے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اللہ کے قانون کے مطابق انہیں بھٹکنا ہی تھا، چونکہ اللہ کا قانون تھا وہ جس کے مطابق اب انہیں بھٹکنا ہی تھا، تو اس لیے اللہ کی طرف ریفر کیا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں بھٹکا دیا، اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی۔ اللہ دلوں پر مہر نہیں لگاتا، لوگ خود ایسے عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اب ان کے دلوں پر مہر لگنی ہی تھی، چونکہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق تھا، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے دلوں پر مہر لگا دی۔ اس کی میں آسان مثال رکھوں روزمرہ کی۔ ایک شخص آگ میں ہاتھ ڈال، جس کا ہاتھ کبھی نہ جلا ہو، اور وہ کہے مجھے تجربہ نہیں، میں دیکھوں گا کیسے جلتا ہے، لوگ اسے سمجھائیں، ہاتھ پکڑ کر کھینچیں کہ نہیں تمہارا ہاتھ بہت تکلیف ہوگی، آگ میں ہاتھ مت ڈالو، اور وہ کہے میں تو دیکھنا چاہتا ہوں، اور وہ زبردستی ہاتھ میں ڈالے، لوگ ہاتھ پکڑ کر کھینچتے رہے، بالآخر اس نے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ جل گیا۔ اللہ کے قانون کے مطابق اسے تو جلنا ہی تھا۔ یہ ہماری زبان کے الفاظ ہے کہ مانا نہیں اللہ نے ہاتھ جلا دیا، اللہ نے نہیں جلایا، اس نے خود جلایا، زبردستی جلایا، لوگ روکتے رہے، لیکن چونکہ وہ نہیں مانا اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اس کا ہاتھ پھر جلنا ہی تھا جب وہ نہیں مانا، جب اس نے یہ فیصلہ کیا، اس لیے اسے بولا جاتا ہے، ریفر کیا جاتا ہے، منسوب کیا جاتا ہے اللہ کی طرف، اس لیے کہ وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہوا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کر دیا ایسا، اس نے خود کیا تھا لیکن اللہ کے قانون کے مطابق اسے پھر اب جلنا تھا، اس لیے کہتے ہیں اللہ نے ہاتھ جلا دیا۔ تو ایسے ہی یہی شکل جو ہے وہ اس کی ہے کہ لوگوں نے وہ طریقے اختیار کیے کہ جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں بھلا دی گئیں، اسے اللہ نے کہا ہم نے بھلا دیا کا مطلب ان کے اللہ کے قانون کے مطابق اب وہ چیزیں، وہ قوانین بھولنے ہی تھے، تو وہ چیزیں جو قابل عمل تھیں اور جو آگے تک کنٹینیو ہونی تھی، جو آگے تسلسل کے ساتھ میں جاری رکھنی تھی، عقیدہ توحید تھا، اگر لوگوں نے بھلا دیا تو اللہ نے کہا ہم اس کے مثل دوبارہ لے آئے اپنی آیات قرآن کریم کے اندر۔ میں اس کا ثبوت عرض کرتا ہوں کہ اس کی تشریح یہ کیوں ہے کہ یہ نسخ ہے، یہ منسوخی پچھلی شریعتوں کو کہا گیا تھا، اس قرآن کے لیے نہیں کہا گیا تھا، میں اس کا ثبوت عرض کرتا ہوں۔ وہ دوسرا مقام جہاں پر منسوخی بتائی گئی قرآن کے اندر سورہ حج میں ہے، سورہ حج کے صرف 2 ہی جگہ ہے جہاں منسوخی کا لفظ آیا اور وہاں اس کی وضاحت ہو گئی ہے۔ سورہ حج میں آیت نمبر 52 وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تم سے قبل، بہت سے موقع ایسے ہیں جہاں پر یہ نہیں کہا گیا تم سے قبل، بلکہ ضابطہ بتایا گیا کہ جو کوئی بھی رسول آتے تھے ان کے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ یہاں کہا گیا یہ ضابطہ تم سے قبل کے رسولوں کا تھا کہ تم سے قبل کوئی جو بھی نبی یا رسول ہوا کرتے تھے ان کے اوپر جب اللہ کا کلام ان کے اوپر آتا تھا، وہی آتی تھی، تو اس کے بعد شیطان جو ہے وہ بھی ملاوٹیں کر دیا کرتا تھا۔ جب وہی نازل ہو گئی تو کوئی نبی کے ذہن میں ملاوٹیں نہیں، بلکہ لوگوں کے پاس جو وحی تھی اس میں شیطان ملاوٹیں کروا دیا کرتا تھا۔
فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، تو جو پھر شیطان جتنا القاء کرتا تھا اللہ اسے منسوخ کر دیتا تھا، اللہ تعالیٰ اسے منسوخ کر دیتا تھا جتنا شیطان القاء کیا کرتا تھا۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، اور جو اللہ کی واقعی اللہ کی آیات تھی انہیں اللہ تعالیٰ اور محکم فرما دیتا تھا، یعنی ان کو دوبارہ وہ واپس آتی تھی۔ تو یہ دو مقام ہے، اور یہ اس کی واضح تشریح موجود ہے کہ شیطان کا جو القاء ہوتا تھا، جو تبدیلیاں شیطان کی طرف سے ہوتی تھی وہ اللہ کی طرف سے منسوخ کی جاتی تھی، اور پچھلی شریعتیں منسوخ کی گئی ہیں، ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ جو آیات یہاں پہ قرآن نے کہا ہے، قرآن میں نے اپنی آیات کے سلسلے میں نہیں کہا کہ ہم ان آیات کو منسوخ کر دیں گے، اگر منسوخ کر دیں یا بھلا دیں تو بھلائیں کیوں، اس کی جگہ دوسری لانی پڑے، بھلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور منسوخ کرنے کی تو بات ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر منسوخی کیا اس 23 سال کے اندر ہی کے لیے تھی؟ حالات اگر 1 سال کے اندر ایسے آ سکتے ہیں بعض صحابہ کے لیے کہ جب پچھلے سال قابل عمل ذرا نہیں تھا، اس سال قابل عمل ہو گیا، تو جب سے 1400 سال سے لے کر تک تو پھر بہت سی چیزیں پھر ہم دنیا یہ کہہ سکتی ہے کہ اب پھر حالات ایسے آ گئے کہ وہ جو بات کو حکم آیا وہ بھی قابل عمل نہیں رہا۔ یہ منسوخی کی بات جو ہے بنیادی طور پر تو میں نے عرض کیا ہے، تو میں نے صرف وضاحت کی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب قرآن میں بھی لکھی ہوئی ہے، قرآن میں پچھلی شریعتوں کے لیے لکھی گئی ہے کہ پچھلی شریعتیں منسوخ ہوئی تھیں، اللہ نے دوسری شریعتیں جاری کر دی، فرمایا کہ ہم اگر بھلا دیتے ہیں یا ہم نے اگر منسوخ کی تو ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، یعنی شریعت محمدی اس سے بہتر تھی، یا اس جیسی وہ چیزیں جو بھلا دی اور پھر جاری کرنی تھی اس جیسی دوبارہ لے آئے، لوگوں نے بھلا دی تھی پچھلی شریعت والوں نے۔ تو قرآن میں اگر منسوخی کا ذکر آیا تو اس کے لیے آیا ہے، ورنہ اللہ نے فرمایا کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ تو ایک بھی لفظ اگر کہیں بھلا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ حفاظت نہیں ہوئی، حفاظت ہوئی ہے، تو اس کا مطلب نہ تو ایک بھی حرف، نہ اس میں باطل آگے سے داخل ہوا ہے نہ باطل پیچھے سے۔ یہ کلام ایک ایک حرف ایک ایک شوشے کے ساتھ وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا تھا۔ اس میں سے نہ کوئی حصہ کبھی کم ہوا ہے، نہ کوئی حصہ کبھی بڑھا ہے، نہ آئندہ کم ہوگا، نہ آئندہ کبھی اس کے اندر اضافہ ہو سکے گا۔ اب بات خالی معنوں کے اوپر آتی ہے کہ معنوں کے سلسلے میں معنی کے طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ پڑھیں گے تو محفوظ تو ہے، لیکن حکم نہیں مانیں گے، اس کا منسوخ ہو گئی۔ تو حکم نہیں ماننا، منسوخ ہونا تو تبھی، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اس بات کو جسے میں پہلے 2 مرتبہ کہہ چکا، بڑی اہم بات ہے، تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ منسوخ تو تبھی کوئی آیت ہوگی جب 2 آیتیں ٹکراتی ہوں گی آپس میں، جب 2 آیتیں ٹکرائیں گی تو کوئی ایک منسوخ ہوگی، ناقابل عمل ہو جائے گی ایک، کہ دونوں پر ایک ساتھ عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ جیسے 5 آیتیں رہ گئی، ممکن اگر کسی موقع پر جیسے 5 تو آیتیں کچھ حضرات کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، چھوڑ دیتے، کہتے کہ ہماری سمجھ میں اس کی تطبیق نہیں آ رہی ہے، بجائے کسی کہنے کے منسوخ۔ ایسے ہی 5 آیات تک اگر بات رہ گئی ہم چھوڑ دیں بعض موقعوں پہ اگر ضرورت ہو کہ ابھی ہماری تطبیق سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ کینسل، اس پر عمل نہیں ہوگا، یہ منسوخ ہو گئی۔ منسوخ تو ایک شوشہ بھی نہیں ہوا اللہ کے کلام کے اندر، اور جیسے وہ 495 تک آ گئی، وہ فہرست میں سے 495 نکال دی گئی، ایسی یہ 5 بھی نکل سکتی ہیں۔ میں بڑی آسان سی مثال دوں، وہ جس کی تطبیق ہو چکی اس میں سے میں دے رہا ہوں۔ جب نشے بندی کا حکم ہوا، اور یہ اتنی باتیں، اتنی تفصیل اس موضوع کے اوپر ناسخ و منسوخ پر بحث اس لیے ضروری تھی کہ اب وہ آیت آ رہی ہے، وہ آیت موجود ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اور بہت سے علماء اسے مانتے ہیں کہ منسوخ ہے، اور اس کے اوپر اس کے حکم پر، اس پر عمل ممکن نہیں ہے۔ میں اس کی وضاحت میں بات کو کروں گا، اس کی تلاوت میں بات کو کروں گا، لیکن یہ اس ناسخ اور منسوخ کی بات پر بنیادی بحث جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ میں مثال کے بارے میں نے عرض کیا تھا، مثال کے طور پر جب نشہ بندی کا حکم ہوا تو وہ بتدریج آیا، گریجولی، یہ بہت عام بات ہے جسے سب جانتے ہیں، اس لیے میں نے وہ مثال رکھی ہے۔ سب سے پہلا، سب سے شروع کے دور میں حکم آیا کہ اس کے اندر کچھ نفع بھی ہیں، فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے نقصان اور گناہ جو ہے اس کے نفعوں سے زیادہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے اسی بات کے اوپر نشہ کرنا چھوڑ دیا جو کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر اگلا حکم آیا کچھ عرصے کے بعد، نشے کی حالت میں نماز کے پاس مت جانا اس وقت تک جب تک دماغ اور زبان ان دونوں کا رابطہ بالکل صحیح ایسے نہ ہو کہ ٹوٹے نہ رابطہ، حتی تعلموا ما تقولون، جو کچھ تم زبان سے کہہ رہے ہو اس کو پورے اچھے طریقے سے کمپریہنڈ کر رہے ہو، ذہن اس کو پورے طریقے سے سمجھ رہا ہو، یہ لنک کمزور نہ ہو، اس وقت تک نماز کے پاس مت جانا۔ بہت سے لوگوں نے، اور اس کے بعد پھر چونکہ نماز ضروری تھی، اس کے بعد پھر بہت سے لوگوں جو کہیں اگر تفریحاً یا لوگ کمپنی کی وجہ سے نشہ اگر کر لیا کرتے تھے تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ اوقات بڑے محدود رہ گئے تھے۔ اب ظہر اور عصر کے درمیان میں وقت بڑا کم ہوتا ہے، نشہ اترتا نہیں، پورا عصر کی نماز کا وقت آ رہا ہے،
عصر و مغرب کے درمیان میں وقفہ اتنا کم ہوتا ہے کہ نشہ پورا نہیں اترتا، مغرب کا وقت آ رہا ہے. مغرب اور عشاء کے درمیان میں بھی وقفہ بہت کم ہے، اب صرف 2 وقت رہ گئے لمبے. عشاء اور فجر کے درمیان میں ایک لمبا وقت تھا، اور ایک فجر اور ظہر کے درمیان میں. فجر اور ظہر کے درمیان کا وقت کام کا وقت ہوتا ہے، جاب پر لوگوں کے محنت مزدوری اور کام پر جانے کا. تو بہت وہ حصہ تو بہت سے لوگ جو ہے وہ جو عادی نشے والے نہیں تھے اس وقت اس حصے میں تو ویسے ہی نشہ نہیں کر سکتے تھے. ایک رات کا وقت بچا، اس رات کے وقت میں نشہ کرتے ہیں تو صبح کو ہینگ اوور ہوتا ہے، سر بھاری ہوتا ہے، سر پھٹا جاتا ہے درد کے مارے. صبح کے وقت تک نشہ تو اتر جاتا ہے صبح تک، لیکن بہرحال یہ 2 اوقات بچے کل. تو اب صرف وہ لوگ جو عادی تھے شاید صرف ان کا باقی رہ گیا. پھر اس سلسلے کی آخری کڑی اور آخری حکم آیا کہ یہ شیطان کی ناپاکیوں میں سے ان الخمر والمیسر، ان کے بارے میں کہا گیا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی ناپاکیوں میں سے ایک ناپاکی ہے. فاجتنبوہ، چھوڑنا ضروری ہے. چھوڑ دیا، جو لوگ عادی تھے انہوں نے بھی اب چھوڑ دیا. کہا جاتا ہے کہ یہ جو اس حکم سے پہلی 2 آیتیں، پہلے 2 احکامات منسوخ ہو گئے. وہ جو پہلا حکم تھا وہ تھا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصان زیادہ ہیں فائدے سے. دوسرا حکم یہ تھا کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس مت جانا. کہا جاتا ہے کہ اس تیسرے حکم سے وہ دونوں منسوخ ہو گئے. یہ کہا گیا تھا، بعض نے کہا بعض، لیکن یہ آسان سی مثال میں نے اس لیے رکھی کہ عام طور سے یہ 3 اسٹیج میں یہ حکم آیا، یہ عام طور سے عام بات ہے، لوگوں کو معلوم ہے، اس لیے میں نے مثال رکھی. کچھ بھی تو منسوخ نہیں ہوا اور کچھ بھی نہیں ٹکرا رہا. یہ تب منسوخ کہنا پڑا تھا بعض حضرات کو، بعض علماء کو پرانے ادوار کے، جب انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ بعد والا حکم پہلے سے ٹکرا رہا ہے. انہوں نے سمجھا تھا کہ پہلے کی آیتوں میں اجازت ہے. اجازت کہاں تھی؟ اجازت تو کہیں نہیں تھی. ممنوع قرار دینا حرمت کا واضح اعلان نہیں تھا، اجازت نہیں تھی. ان دونوں باتوں میں بنیادی فرق ہے. حرمت کا صاف صاف اعلان نہیں تھا. ارے جو شیطان کی ناپاکیوں میں سے ایک ناپاکی، وہ ہمیشہ ناپاکی تھی، وہ بنی اسرائیل کی شریعت میں بھی حرام تھی. تو حرام تو چلی آ رہی ہے، ناپاکی تو چلی آ رہی ہے. صاف صاف اعلان اس سے رکنے کا نہیں کیا تھا، مصلحت کی وجہ سے، لوگوں کی برداشت کی وجہ سے واضح صاف صاف اعلان نہیں کیا گیا تھا. واضح صاف صاف اعلان جو ہے وہ تیسری مرتبہ تیسرے اسٹیج پر جو آیت آئی اس میں کر دیا گیا. اس سے پہلے صاف صاف اعلان حرمت کا نہیں کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ حلال ہے. یہ تو کہیں نہیں کہا تھا حلال ہے. ہاں جب واضح اعلان نہیں کیا تھا تو گناہ نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ وہ احکامات آج بھی باقی ہیں. آج بھی وہ آیت اپنی جگہ پر ہے کہ اس کے اندر کچھ نفع بھی ہیں، کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن اس کے نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہیں. اس میں کیا منسوخی ہے؟ نشے کی حالت میں نماز کے پاس مت جانا. نماز ضروری ہے اور لازمی ہے اور فرض ہے، لیکن اگر کسی نے، بہت سے گناہ لوگوں سے ہو جاتے ہیں، ایمان والوں سے ہو جاتے ہیں، اگر کسی نے گناہ کر لیا ہے تو اس کا حساب تو دینا پڑے گا. لیکن اگر کر لیا ہے گناہ تو کم از کم جب تک نشہ نہ اتر جائے اس وقت تک نماز کی نیت نہیں باندھ سکتا. یہ حکم باقی ہے، آج بھی باقی ہے، اس میں کوئی ٹکرانے والی بات ہی نہیں ہے. لیکن پچھلے ادوار میں بعض بزرگوں نے یہ سمجھا کہ آخری حکم سے پہلے کے دونوں حکم منسوخ ہو گئے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ٹکرا رہی ہیں آپس میں، حالانکہ ان آیات کا آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں تھا. ایسے ہی یہ منسوخی 5 آیات تک محدود رہ گئی. اب آج کے دور کے اندر جو لوگ منسوخی کو مانتے ہیں کہ یہ 5 آیات ایسی ہیں. پھر بڑی ایک اور اس سے زیادہ اہم بات، یا میں یہ کہہ سکتا ہوں ذرا سیریس یا سنگین بات، خالی قرآن کی آیت سے قرآن کی آیت کی منسوخی کی بات نہیں کہی گئی، بلکہ یہ بھی سمجھا گیا یا مانا گیا کہ کلام رسول سے کلام اللہ منسوخ ہو سکتا ہے. رسول کلام اللہ پر عمل کرانے کے لیے آتے تھے، اس کی تشریح اور توضیح کے لیے آتے تھے. اللہ کے کلام کو منسوخ جو ہے وہ اپنی زبان سے نہیں کر سکتے رسول. اور کون سا کلام ہے نبی جس کے بارے میں ہم یہ مانتے ہیں، ہم یہ تسلیم کرتے ہیں، اور اس تسلیم کرنے پہ سب کا اتفاق ہے کہ ہمارے پاس جتنی احادیث ہیں اسے ہم کہتے ہیں کلام نبی یا کلام رسول. احادیث کو ہم تک جتنی بھی احادیث پہنچی ہیں ان میں سے صرف ایک حدیث کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ تک انہی الفاظ میں ہم تک پہنچی، الاعمال بالنیات. اس کے علاوہ باقی جتنی احادیث ہیں محققین علماء یہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مفہوم کے اعتبار سے درست ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے الفاظ پہنچنے میں بالکل ویسے نہ ہو، الفاظ میں کچھ فرق ہو گیا ہو. تو
جس کے الفاظ کے اندر کچھ فرق ہو گیا ہو وہ ہم تک پہنچنے کے لیے اس سے ہم ان چیزوں کو منسوخ کر دیں جس کا ہر ایک شوشہ بھی کہیں پر ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ کلام رسول، اللہ کے رسول اپنی طرف سے شریعت نافذ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، کوئی رسول اپنی طرف سے اپنے احکامات کو جاری کرنے نہیں آتا تھا، اللہ کے کلام پر عمل کروانے آتا تھا۔ تو پھر کسی حدیث سے تو کسی قرآن کی کسی چیز کے منسوخ، حدیث سے توضیح ہو سکتی ہے، حدیث سے وضاحت ہو سکتی ہے، حدیث سے قرآن کی تشریح ہوئی، حدیث سے قرآن کی کوئی نہ قرآن کی آیت سے کوئی قرآن کی آیت منسوخ ہوئی اور نہ کلام رسول سے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی دوسری آیت منسوخ ہوئی کہ انہوں نے یہ فرما دیا۔ یہ سمجھا گیا، صرف لوگوں نے سمجھائش، اور اس کی اصلاح بہرحال ضروری ہے، ورنہ بہرحال اللہ کا کلام جو ہے اس کے اوپر عمل بہت سی جگہوں پر متاثر ہوگا۔ اب میں اس آیت کو تو میں خالی ترجمہ کر دیتا ہوں، تشریح اگلی مرتبہ ہو جائے گی، اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہ بحث میں نے کس وجہ سے کی تھی اس آیت کے ذیل میں۔ تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا گیا، اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی موت کے قریب پہنچے، موت حاضر ہو جائے کسی کے اوپر، کا مطلب اسے یہ احساس ہو جائے کہ اب موت کا وقت قریب ہے، تو وہ اگر کچھ مال چھوڑ رہا ہو اپنے پیچھے تو وہ وصیت کر دے اپنے والدین کے لیے اور اقربا کے لیے، معروف طریقے سے وہ وصیت کر جائے۔ کہا ہے کہ کتب علیکم، یہ ایسے ہی کہا گیا تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے، جیسے آگے اس سے کہا گیا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، جیسے کہا گیا کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر لڑائی فرض کر دی گئی۔ تو یہ ان الفاظ میں کہا گیا کتب علیکم القصاص، قصاص کا لینا تمہارے اوپر فرض کیا گیا۔ ایسے ہی کہا گیا، یہاں پر کہا گیا کہ یہ تمہارے اوپر یہ بات فرض کر دی گئی ہے کہ تم وصیت کرو۔ قرآن شریف میں یہیں پر نہیں، میں انشاءاللہ اس آیت کی مزید تشریح میں آئندہ مرتبہ کروں گا، صرف یہاں پر میں نے ابھی جو اتنی بحث کی ناسخ و منسوخ کی وہ کس وجہ سے کی، اس لیے صرف ترجمہ اور اشارے کے ساتھ میں ویسے چھوڑ دوں گا، آئندہ انشاءاللہ تفصیل اس کے اوپر تفصیلی گفتگو آئندہ مہینے ہوگی کہ تمہارے اوپر فرض کر دیا کہ وصیت کرنا۔ آج کے دور میں ہمارے لیے عام طور سے تصور یہ بن گیا کہ وصیت کرنا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے۔ جب کسی کو یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے تو وصیت کرنا ضروری ہے۔ قرآن نے اس کی اور تشریحات بتائی سورہ مائدہ میں کہ اگر سفر میں ہو تو یہاں تک کہ وہ ایسا کرے کہ غیر مسلموں کو گواہ بنا لے، اگر عادل گواہ مسلمانوں میں کے نہیں مل رہے تو غیر مسلموں کو بنا لے لیکن وصیت کرے۔ اور سورہ مائدہ جو ہے وہ کم از کم سورہ بقرہ کے بعد کے نازل ہونے والی صورتوں میں سے جہاں پہ یہ کام دیے گئے۔ تو یہ وصیت کرنا، اب چونکہ بعض ہمیں جو احادیث ملتی ہیں اور قرآن شریفی کے اندر جو آیات آئیں، سورہ نساء کے اندر 2 آیات ہیں، آیت نمبر 11 اور 12، جس میں فروض بیان کیے گئے ہیں، یعنی جس کے اندر ترکہ کیسے تقسیم کیا جائے گا، کس کس وارث کو کیا حصہ ملے گا، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ 2 آیات میں ہے، سورہ ایک تیسری آیت میں بھی ہے، آخر میں شروع میں 2 آیات کے اندر ہے، آیت نمبر 11 اور 12۔ اب وہاں پر اس کے بعد پھر ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جس کا بھی جو حق تھا وہ بیان فرما دیا اس قرآن شریف کے اندر اور آیات کے اندر، اور اس لیے اب جو کوئی وارث ہے ان کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی۔ اب یہاں پر وارث جو ہے ان کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی، فلا وصیت لوارث۔ اب یہاں یہ آیت یہ کہہ رہی ہے اس آیت کے اندر کہ تمہارے اوپر لازم ہے، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا ہے کہ تم وصیت کرنا، اور یہاں پر الفاظ آ گئے للوالدین والاقربین۔ وہ جو آیات ہے سورہ نساء میں، اس میں والدین اور اقربین، اقربا، انہی کی تفصیلات ہیں۔ اب یہاں پہ بھی کہا ہے والدین اور اقربا کے لیے وصیت کرنا۔ اگر لفظ والدین نہیں ہوتا تب ہم اقربا کی تفصیل یہ سمجھ لیتے کہ قرابت دار ان کو کہا جا رہا ہے جن کا ذکر ان آیات میں نہیں آیا، چھوٹ گئے کہ ان کو نہ دیا جائے، جن کا تذکرہ نہیں کیا گیا، لیکن صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی کچھ حسن سلوک ہو، تو ان لوگوں ان اقربا کو قرآن یہ کہہ رہا ہے وصیت ان کے لیے کر دینا۔ لیکن یہاں پہ والدین کا لفظ بھی کہا قرآن نے کہ تو کم از کم اتنا حصہ تو اگر اس حدیث پر ہم عمل کریں، یا یہ کہ پھر حدیث کو ہم قرآن کی روشنی میں حدیث کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، دوسرا طریقہ یہ ہے، اس پہ انشاءاللہ آئندہ میں عرض کروں گا کہ حدیث پر ہم عمل، حدیث کو ہم سمجھیں قرآن کی روشنی میں۔
بجائے اس کے کہ قرآن کے کسی حصے کو منسوخ کر دیں کہ والدین، کم از کم والدین والا حصہ اس میں سے منسوخ کرنا پڑے گا جس شکل میں آج اس حدیث کو سمجھا جا رہا ہے کہ جن کے حصے سورہ نساء میں بیان کر دیے گئے اب ان کے لیے کوئی وصیت کے اندر ان کا نام نہیں آئے گا۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ والدین کے لیے بھی کرنا وصیت، حصے والدین کے بھی بیان کر دیے گئے ہیں ان آیات کے اندر، تو کم از کم یہ والدین والا حصہ تو پوری آیت نہ ہو، کم از کم والدین والا حصہ تو منسوخ ماننا پڑے گا اگر اس حدیث کا وہی مطلب سمجھیں جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے۔ تو یا تو ہم اس آیت کو اور آیت کے ایک جز کو منسوخ مانیں، اور اگر منسوخی قرآن قابل تسلیم نہ ہو اور منسوخی خود قرآن کے لیے بڑی خطرناک بات ہو منسوخی کو ماننا کہ قرآن میں ہم تضاد تسلیم کر رہے ہیں، منسوخی کا مطلب یہ ہوا، تو اگر منسوخی کو تسلیم نہ کیا جائے تو پھر یہ سمجھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی وہ اس آیت کی روشنی میں اس ہدایت کا کیا مطلب نکالیں اور کیسے سمجھیں، بجائے اس کے کہ ان الفاظ کی بنیاد پر اس میں سے کسی ہم آیت کے کسی جز کو ہم منسوخ قرار دیں۔ اس لیے میں نے اس آیت کا خالی ترجمہ پڑھا، انشاءاللہ تفصیلی بحث جو ہے وہ آئندہ مقام پر آئے گی، کہ ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے، دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں اسے، کہ تم میں سے جب کسی کی موت کسی کے اوپر حاضر ہو جائے، تم میں سے کسی کے اوپر بھی، یعنی موت نظر آنے لگے سامنے اور وہ اپنا ترکہ چھوڑ رہا ہو، تو وہ وصیت کر دے والدین کے لیے اور اقربا کے لیے معروف طریقے پہ۔ یہ حق ہے، یعنی یہ لازم ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، حقاً علی المتقین۔ انشاءاللہ مزید تشریح اس کی اگر زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ اس کی روشنی میں کہ ہم حدیث کو بھی نہ چھوڑیں، حدیث بھی رہے موجود، لیکن یہ کہ پھر ہم حدیث کا مطلب کیا سمجھیں، بجائے اس کے کہ حدیث کی بنیاد پر ہم قرآن شریف کے بعض حصے کو منسوخ قرار دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ دعا تو کسی اور سے کرا دیں۔ آپ ہی کرا دیں، میں کراتا نہیں اجتماعی دعا، اجتماعی دعا میں نہیں کراتا، آپ کرا کسی بزرگ کو بلا لیا۔ دوسری بات، اگر کسی صاحب کو سوال کرنا ہے تو سوال تفصیلی پروگرام کے اندر جو بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی اور تفصیلی پروگرام کے متعلق آپ سوال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں کر سکتے۔ جس صاحب کو سوال کرنا ہے وہ اپنا ہاتھ اوپر اٹھائیں گے، پرچی ہمارے ملازمین آپ کو دے دیں گے، آپ پرچی پر چشمے کا نکل گیا، دیکھنے میں بڑی پریشانی ہو گئی۔ دعا کے لیے کسی کو چھانٹ لیجیے گا کہ دعا کرا دے، اس کے بعد السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ نے بیان کیا کہ جب دنیا میں کوئی حد جاری ہو جاتی ہے تو آخرت میں سزا نہیں ہوگی۔ سورہ نساء کی آیت میں کہ قاتل احد کی سزا جہنم ہے، اب اس کا مطلب یہ ہوگا یا تو قاتل احد کی سزا دنیا میں خوش نہیں ہے یا اس کو ڈبل سزا مل رہی ہے، اور یہ آپ کے بیان سے خلاف ہے۔ یہ سوال ہے صحیح العابدین بہرائچی کا۔ جس وقت میں نے یہ بات کہی تھی اس وقت میرے بھی ذہن میں آئی تھی، وضاحت جو ہے وہ مس ہو گئی اور رہ گئی۔ میرے ذہن میں یہ نقطہ آیا تھا جس وقت میں اس بات کو عرض بھی کر رہا تھا کہ اس کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے، قرآن نے کہا، لیکن یہاں پر قرآن کریم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ وہاں یہ کہا نہیں کہ اس کے بدلے، اس جگہ یہ کہا نہیں کہ اس کے بدلے قتل کیا جائے گا، اس کو لازماً قتل کیا جائے گا، لیکن اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ اس کے لیے معافی کہیں کسی حالت میں نہیں ہے، اور اشارہ اس سے یہ نکلتا ہے کہ کیونکہ حدود جس طریقے سے واضح طور پر بیان کی گئی ہیں قرآن کے اندر، جنہیں ہم حدود کہتے ہیں، جہاں صاف صاف یہ کہا گیا ہے کہ فلاں جرم کے بالعوض یہ سزا دی جائے، اس شکل میں کہیں پر قرآن میں یہ نہیں کہا گیا ہے کسی ایک جگہ ان الفاظ میں کہ کوئی اگر کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کو جواب میں قتل کر دینا، یہ کسی آیت، ایک بھی آیت کے اندر ان الفاظ میں نہیں کہا گیا جیسے حدود کو واضح بیان کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا، تمام انسانیت کو قتل کیا، لیکن سوائے اس کے کہ اس کا جرم یہ ہو کہ خود اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد پھیلایا ہو، اس کو اس انداز میں کہا گیا۔ تو اس اشارے سے معلوم یہ ہوا کہ قتل کرنے قاتل کو
قتل عمد جو کرے، جو اس کا مجرم ہو، اس کے لیے معاشرہ قتل کی سزا تجویز کرے، یہ اشارہ تو مل گیا، لیکن واضح طور پر صاف الفاظ میں یہ بات لے کر نہیں آئی گئی کہ اس کو قتل کر دینا۔ یہ اشارہ واضح طور پر مل گیا، اور یہ اشارہ کہ اس کی سزا جہنم ہوگی، یہ اس کو صاف صاف کر دیا گیا، اس لیے کہ یہاں پہ قتل کر دیا جائے گا تو وہ اصل میں حدود میں سے نہیں ہوگا، بلکہ اشارہ دیا ہے قرآن نے کہ یہ قصاص اسی شکل میں ہوگا، تعاقب اسی شکل میں ہوگا کہ جس سے قتل خطا ہوئی، یہ صاف صاف بیان کیا، جس سے قتل خطا سرزد ہوا، یعنی غلطی سے قتل ہو گیا، یہ صاف صاف الفاظ میں قرآن نے کہا کہ اس سے دیت یا خوبہ لے لیا جائے گا۔ اس کو بالکل صاف الفاظ میں پھر چھوڑ دیا کہنے سے کہ جس نے قتل عمد کیا ہو اس کو قتل کر دینا، ان الفاظ میں قرآن نے کوئی آیت بیان نہیں کی، اور میں سمجھتا ہوں غالباً اسی لیے اسی مصلحت سے بیان نہیں کی کہ پھر وہ بھی حدود میں اس شکل میں شامل ہو جاتا کہ یہاں پر اگر سزا پا جاتا تو جہنم کی سزا سے بچ جاتا، تو اس لیے ان الفاظ میں اس کو لایا ہی نہیں گیا کہ یہاں پر تو سزا ریکمنڈ کی، اشارہ دیا معاشرے کا کہ چھوڑنا مت اسے قتل کرنا، لیکن جہنم کی سزا سے بھی نہیں بچے گا، تو اس حیثیت سے یہ حدود میں نہیں آتا، تو اس لیے کہ صاف الفاظ میں بیان نہیں کیا گیا اور اس کو کہہ دیا گیا کہ جہنم اس کو ضرور ہوگی، تو بتا یہ دیا گیا کہ اتنا سخت جرم ہے کہ اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، تو یہاں پر کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد پھیلایا ہو، اس کے نتیجے میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، ان الفاظ میں اشارہ دیا گیا، اور ان الفاظ میں دیا گیا کہ اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اس کو تو جہنم ملے گی ہی ملے گی، تو یہ اشارہ دے دیا گیا کہ اس کو یہاں پر بھی اس کو سزا، اور یہ کہ قتل خطا کے بدلے تو خوبہ دیا جائے گا، یہ کہیں آیا ہی نہیں کہ قتل عمد کے بدلے بھی دیا جائے گا، تو اس لیے یہ اشارہ بہت واضح ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، لیکن اس کو حدود کہہ کر لایا نہیں گیا، اور صرف اسی لیے نہیں لایا گیا کہ کہیں اس کو جہنم سے معافی کی بات نہ ہو جائے، تو جہنم کی بات یہاں پر کہہ دی گئی، اس کو روک دیا گیا، اس کا صرف اشارہ دیا گیا قتل کرنا اسے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ نے بیان کیا کا تعلق قتل خطا سے، میرا سوال یہ ہے کہ قتل خطا میں بیت واجب ہے، جب محمد کے مطابق بیت معاف کر سکتا ہے، تو پھر اس آیت کو اداء الیہ کے ذریعے اس چیز کو ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ سوال دوبارہ پڑھ لیں۔ آپ نے بیان کیا ہے کہ آیت خبر ہوتی ہے شریعت کا تعلق قتل خطا سے ہے، میرا سوال یہ ہے کہ قتل خطا میں بیت واجب ہے، جب محمد کے مطابق بیت معاف کر سکتا ہے، تو پھر اس آیت کو اداء الیہ کے ذریعے اس چیز کو ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میرے چشمے کا ایک شیشہ ٹوٹ گیا اصل میں، اس لیے ڈھونڈنے فمن عفی لہ من اخیہ شیء چھوڑ دیا آپ نے سوال کے اندر، تو اصل میں بات اس سے پوری ہوتی ہے جو سوال تھا، فمن عفی لہ من اخیہ تک لیا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء جو ہے وہ بھی جز ہے، تو اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا کا سارا جو ہے اس کو وہ معاف نہیں کر سکتا، بلکہ جو یا چاہے تو اس کے جو کچھ بھی اس کا یعنی قتل کی سزا جو ہے اس میں سے تو کچھ معاف نہیں کیا جا سکتا، اس کا کوئی جز نہیں ہوا کرتا، دیت یا خوبہ میں سے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جز یا پورا کا پورا کوئی معاف کر دے، جیسے جو قتل کی سزا ہے اس میں سے کچھ حصہ کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا کہ اس کا کچھ حصہ معاف کر دے، تو فمن عفی لہ کے ساتھ میں من اخیہ شیء کے الفاظ بھی ہیں کہ اس کے اپنے اگر اس کا بھائی جو ہے وہ کچھ حصہ معاف کر دے تو شیء کے اندر ہے اس کا کچھ کسی طرح کا کچھ حصہ، اس کا جو سینس آتا ہے، جو تصور آتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی دیت ہی سے متعلق ہے اور خوبہ سے متعلق ہے اور قتل سے متعلق یہ نہیں ہے۔ اور پھر وضاحت ہمیں جب قرآن کریم کے دوسرے مقام سے واضح مل جاتی ہے تو پھر ہمیں اس مقام کی وضاحت کو اس کے ساتھ میں پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم حکم کو جو اس کی ساری جزیات اور ساری تفصیلات کے ساتھ ملے جو سورہ نساء میں دیا ہوا ہے۔ یہ سوال موضوع سے متعلق تو نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ ہمارے غیر مسلم بھائی کا اس چیز کو پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام میں ذاتی بات کا کوئی مہتو
सब बराबर इस्लाम में रहते हैं, फिर भी लोग मानते हैं आया ये गुनाह है या नहीं, अगर ये गुनाह है तो कौन सा गुनाह। सवाल ये है कि इस्लाम जातिवाद का इस्लाम में कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है, सब इस्लाम के नजदीक बराबर है, फिर भी लोग जातिवाद को मानते हैं, ये गुनाह है तो कौन सा गुनाह है। कौन सा गुनाह है ये तो मैं नहीं तय कर सकूंगा, लेकिन ये बात अपनी जगह है कि दीन की बुनियादों में एक तब्दीली आई और यहाँ हिंदुस्तान हमारे जो भारतवर्ष है यहाँ इत्तेफाक से ये तब्दीली जो है वो इसी हिस्से के अंदर आई है। दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर और जो हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, जो सेंट्रल एशिया के या वस्त एशिया के जो ममालिक हैं, वहाँ पर ये जातिवाद नहीं है। ये जातिवाद चूँकि यहाँ पर के जो जिसे हम कल्चर कहते हैं या सभ्यता कहते हैं, भारतीय सभ्यता, हिंदुस्तानी कल्चर के असरात हैं जो यहाँ पर यहाँ के मुसलमानों के अंदर आ गए हैं। हमारे साथ तो जब मैं अलीगढ़ में पढ़ता था, हमारे साथ एक हमारे बराबर के कमरे में एक कीनिया का लड़का रहता था, मुसलमान था, और वो इस बात पे बड़ा ताज्जुब करता था कि क्या क्या तुम लोग अपने नामों के साथ में लगाते हो, ये सिद्दीकी, खान, पठान, ये सब कहाँ से आ गया। ये बहुत खफा होता था, कहता था हमारे यहाँ नहीं होता ये तुम लोग कहाँ से ले आया। तो असल में यहाँ हिंदुस्तान के अंदर जो यहाँ का जातिवाद था, उसने यहाँ के लोगों ने बड़ी तादाद ने जब यहाँ इस्लाम कबूल किया तो बहुत से असरात, बहुत से प्रभाव जो यहाँ की तहजीब और यहाँ के सभ्यता के चिपके रह गए और बाकी रह गए। ये खाली जातिवादी के अंदर नहीं, बहुत सी चीज़ों के अंदर है। हमारे शादी ब्याह और निकाह और मौत से मुताल्लिक भी जो बहुत सी चीज़ें हैं, उसके अंदर बहुत सी रस्में वो हैं कि जो यहाँ पर हिंदुस्तानी समाज के अंदर जो पहले से चली आ रही थी। जो जहेज़ की प्रथा है वो यहाँ पर दुनिया के अंदर कहीं नहीं होती, कहीं लड़की को जहेज़ नहीं देना पड़ता। हिंदुस्तान के अंदर या वही जो हिंदुस्तान से टुकड़े टूटे हैं उनके अंदर ये जहेज़ वाली बात यही हिंदुस्तानी सभ्यता से आ गई। और बहुत सी और रसूमात नाम बदलकर वो रस्में सारी की सारी वो हैं जो यहाँ के वो गैर मुस्लिम जो सनातन धर्मी या हिंदू कहलाते हैं, जो उनमें थी वो आज भी। हद ये है, मैं कोई बेज़रर सी बात है, कोई उसमें नुकसान नहीं है, लेकिन मैं वो इशारा कर रहा हूँ इस हद तक वो रस्में आई हैं कि दुल्हन का लाल जोड़ा हिंदुस्तान के अंदर जो होता है, ये दुनिया में किसी और जगह मुसलमान दुल्हन का लाल जोड़ा नहीं होता, ये सिर्फ यहीं पर होता है। लेकिन लाल जोड़ा यहाँ पर जो यहाँ की सभ्यता के अंदर और यहाँ की तहजीब के अंदर दुल्हन को लाल जोड़ा पहनाया जाता था। बाकी दुनिया में किसी जगह मुसलमान लड़की को लाल जोड़ा नहीं पहनाया जाता, मुसलमान दुल्हन को। तो यहाँ इतनी छोटी सी चीज़ जिसमें कोई ख़ास नुकसान नहीं है से लेकर बड़ी बड़ी वो चीज़ें जिनके अंदर बहुत नुकसान है और जिसके अंदर जगह जगह जो घरों से आहें निकलती हैं और सिसकते रहती हैं बच्चियाँ, और शादी होने के बाद सिसकती हैं और नुकसानात होते हैं। तो जो यहाँ की सभ्यता और यहाँ का समाज और यहाँ का माशरा था, उसका प्रभाव था। ऐसे ही उसी में से ये जातिवाद भी यहाँ पर आया है। वरना कुरान करीम ने तो ये बात बहुत वाज़ेह कर दी थी कि ख़ानदान अपनी जगह पर, ख़ानदान की नफ़ी नहीं करता कुरान, लेकिन कुरान ने कहा ख़ानदान जो है वो आइडेंटिटी या पहचान या शनाख्त के लिए था। कुरान शरीफ ने कहा कि हे दुनिया के इंसानों, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल। ए दुनिया के इंसानों, हमने तुम्हें एक माँ बाप से पैदा किया और उसके बाद तुम्हारे बहुत से कबीले, जिसे जातियाँ भी तुम्हारी हमने बना दी, अल्लाह ने बनाई। इसलिए कि कहीं के लोग काले होते हैं, कहीं के गोरे होते हैं, ये हमने नहीं किया, ये अल्लाह ने बनाया। कहीं के लोग लंबे होते हैं, कहीं के लोग जो है वो छोटे होते हैं, कहीं के सेहतमंद ज़्यादा होते हैं, कहीं के दुबले पतले होते हैं। तो ये जो अलग अलग तरह से, लेकिन ये बताया कि ये ऐसा है जैसे लाइब्रेरी में कैटलॉगिंग होती है, ह्यूमन कैटलॉगिंग है ये इसलिए किया कि दुनिया के हर इंसान को एक दूसरे से अलग बनाया, फिर उसके बाद बहुत से इंसान मिलते जुलते होते हैं, वो जातियां करार दी हमने। लेकिन उसके बाद ये कहा कि ये ह्यूमन कैटलॉगिंग है, इसके आधार के ऊपर कोई छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं था, एक वर्ड में इसे कह दिया। उसके बाद लितारफू, ये हमने इसलिए किया कि जैसे ताकि एक दूसरे को पहचान सके। जैसे लाइब्रेरी के अंदर हम कोई किताब अगर लेते हैं, लाइब्रेरी के अंदर कोई किताब अगर, तो किताबें ऐसा होता है कि तारीख की किताबें जो है वो एक अलमारी में मिलेंगी, साइंस की किताबें एक अलमारी में, रियाजी की किताबें एक अलमारी में, किताबें हर किताब एक दूसरे से अलग है।
لیکن سب ایک موضوع پر ہے تو وہ ایک الماری کے اندر ملیں گی، پھر اس الماری میں ہر کتاب ایک دوسرے سے الگ ہے۔ تو ایسے ہی کچھ کامن پہچانیں نسلوں جاتیوں کی ہوئی، یہ جاتیاں اللہ نے رکھی آئیڈینٹی کے لیے۔ اگر لائبریری میں ہر کتاب پر ایک جیسا کور چڑھا دیا جائے تو پھر کبھی وہ کتاب نکالی ہی نہیں جا سکتی، کہ ڈھونڈی نہیں جا سکتی۔ ایسے ہی دنیا کے اندر اگر سارے انسان ایک جیسی شکل صورت کے ہوتے، ایک جیسے قد کے ہوتے، ایک جیسی صحت کے ہوتے، ایک جیسی دولت کے ہوتے، تو کبھی پھر یہ ممکن ہی نہیں تھا، کبھی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ کس کی بیوی ہے وہ کس کی بہن ہے، کس نے چوری کی کس کو پکڑا جائے، تو پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو ہم نے قبیلے بنائے یہ پہچان کے لیے بنائے، قبیلے بنائے تو اللہ نے، لیکن اس کے فوراً بعد پھر یہ بھی وضاحت کر دی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ پیدائش کی بنیاد پر، جنم کے آدھار کے اوپر کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوگا، عزت یا احترام جو ہے وہ اس آدھار یا اس بنیاد کے اوپر ہوگا کہ کون اچھے کرموں والا ہے، اچھے اعمال والا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے کون بچنے والا ہے۔